موضوع الدرس في عظمة كتاب الله تعالى سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فلو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كليمه ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت صائغة الاتباع وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته لاتباع ما فيه كما تقدم بیانه. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تورات کا ذکر فرمایا، اس کی مدح فرمائی، پھر انجیل کا ذکر فرمایا، شرافی ذکر قرآن العظیم. اب اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. الذي انزله على عبده ورسوله الكريم. اللہ نے وہ قرآن جو اللہ نے اپنے عبد پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول کریم پہ اتارا ہے. فقال تبارک و تعالی وانزلنا الیک الکتاب بالحق اے بالصدق الذی لا ریب فیہ من عند اللہ. ہم نے اتاری حق کے ساتھ آپ کے پاس کتاب، یعنی ایسی کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتاری گئی ہے. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ای من الکتب المتقدمۃ المضمنہ ذکرہ ومدحہ. اور اللہ کا قرآن ان ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں جن کتابوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہیں. وَأَنَّهُ سَيَنزِلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ بھی خبر دی تھی کہ ایک پیغمبر آئیں گے جس پہ اللہ کا قرآن اترے گا اور جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا. وَكَانَ نُزُولُهُ كَمَا أَخْبَرَتْ بِهِ. اور بے عین ہی اسی طرح نزول ہوا جیسے کہ سابقہ کتابوں میں اللہ پاک نے خبر عطا فرمائی تھی. مما زاد صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسول الله. اب جو تورات اور انجیل کے ماننے والے لوگ تھے، جو عقل والے ایمان والے تھے، ان کا ایمان بڑھ گیا کہ جیسے تورات میں خبر تھی، انجیل میں خبر تھی بے عین ہی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک کو بھیجا. تو اب وہ حضور کی امر حکم کی اتباع کرنے لگے، آپ کی شریعت پہ چلنے لگے. کما قال تعالی ان الذين اوتوا العلم من قبله لا يتلى عليهم
یخرون للأذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. یعنی اللہ نے جن کو علم دیا تھا آپ سے پہلے اہل تورات میں اور صحیح معنوں میں جو ایمان رکھتے تھے اپنی کتابوں پر، ہدایت علیہم، جب ان پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے تیری ذات ہے ہمارے رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہر حال میں پورا ہو کے رہتا ہے. اے ان کان وعد اللہ ولا سنت رسله المتقدمة من مجيء محمد علیہ السلام لمفعولا ای لکائنا لا محالة ولا بد. اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا تھا سابقہ انبیاء علیہم السلام نے جس کی خبر دی تھی حضور کے آنے کے بارے میں، وہ وعدہ سچ ہو کے رہا لا محالۃ، ہر حال میں، کہ جو اللہ نے خبر دی تھی تورات میں، اللہ نے خبر دی تھی انجیل میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ میں پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور خبر دینے والا ہوں، بشارت دینے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ ہوگا. لیکن یاد رکھو کہ قرآن میں جو آپ کا نام ہے وہ احمد بھی ہے، محمد بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی ہے اس میں حضور کا نام احمد ہے. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، تو وہاں احمد ہے. اور اللہ پاک نے اپنے نبی کا نام محمد مصطفیٰ جو ہے وہ بھی قرآن میں ہے. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہاں اللہ نے حضور کا نام لیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، وہاں بھی اللہ نے حضور کا نام لیا ہے. اور اسی طرح فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ پاک نے اپنا رسول بھیجا ہے اور آپ کے دین کو تمام ادیان پہ اللہ غالب کر دیں گے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے. وہ رسول کون ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ. تو حضور کا نام احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے. یاد رکھیں اسی طرح حدیث پاک میں ہے، صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا انا محمد وانا احمد، محمد بھی میرا نام ہے، احمد بھی میرا نام ہے. وانا الماہی، اور اللہ نے میرا نام ماہی بھی رکھا ہے. الذی یمحو اللہ بہ الکفر، کہ اللہ نے میرا نام ماہی رکھا. ماہی کا معنی جو آ کے اپنی دعوت سے کفر کو مٹانے والا. اور فرمایا میرا نام وانا الحاشر یحشر الناس علی قدمی، کہ ساری مخلوق جو ہے گویا کہ وہ میرے قدم پہ قیامت میں کھڑی ہوگی اور سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں. وانا العاقب، اور عاقب بھی میرا نام ہے. الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. عاقب کا معنی لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ. یہ تو حضور کے نام ہیں. باقی صفاتی نام تو قرآن میں اور بھی ہیں. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ نے فرمایا خاتم النبیین. اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو اللہ نے آپ کے اسماء صفاتی کا بھی ذکر کیا ہے. جو بات سمجھنے والی ہے وہ یاد رکھو کہ آسمانوں میں حضور کا نام احمد تھا. یاد رکھو، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کا نام لیا ہے. آسمانوں میں حضور کا نام احمد ہے، اور جب زمین میں پیدا ہوئے تو پھر آپ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور یاد رکھو کہ احمد اور محمد میں فرق کیا ہے. یاد رکھو
احمد کہتے ہیں جو اپنے اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں احمد. اور محمد کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ ثنا بیان ہوئی ہو، اس کا نام ہے محمد. تو حضور سب سے زیادہ ثنا کرنے والے بھی ہیں اور سب سے زیادہ صفت اور ثنا حضور کی بیان ہوئی ہے. تو اس لیے بالکل یعنی یہ نام جو ہے وہ آپ پر منطبق ہے. تو اس لیے فرمایا کہ انا احمد وانا محمد. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ سارا نظام جو ہے نا جی، یہ اللہ کی طرف سے چلا آ رہا تھا. اس کو اچھی طرح سمجھیں. جیسے حضور فرماتے ہیں نا کہ اللہ نے ولد اسماعیل میں سے کنانا کو چن لیا، وصطفیٰ قریش من کنانا، اور قبیلہ قریش کو کنانا سے چن لیا، وصطفیٰ بنو ہاشم من قریش، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، وصطفانی من بنی ہاشم، اللہ نے بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا. تو اللہ کا انتخاب ہے، اللہ چنتے آ رہے ہیں، چنتے آ رہے ہیں، چنتے آ رہے ہیں. اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. تو اسی طرح ایک بات اور یاد رکھیں، میں نے عرض کیا نا کہ حضور کی شان ایسی نرالی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا سے ایک نظام چلا آ رہا ہے. کبھی اس پہ غور کریں. یعنی ابھی عالم ارواح ہے، سب سے پہلا عالم جو ہے وہ عالم ارواح ہے، یاد رکھیں، جس میں اللہ نے ساری مخلوق سے وعدہ لیا تھا الست بربکم قالوا بلا. اسی عالم ارواح میں اللہ نے تمام انبیاء سے بھی ایک وعدہ لیا. وہ وعدہ کیا تھا کہ ایک میرا نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ قرآن میں ہے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. پھر ایک رسول آئیں گے، وہ تصدیق کریں گے تمہاری کتابوں کی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پہ ایمان لے آنا، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو اب دیکھیں کیسا ایک سلسلہ چلا رہا ہے. عالم ارواح میں اللہ سب پیغمبروں سے وعدہ لے رہے ہیں. اور اللہ یہ جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئیں گے. تو اس وقت تو کوئی نبی ہوگا ہی نہیں. تو کیا مانا کہ جب میرا رسول آئے ایمان لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا. تو انبیاء تو ہوں گے نہیں، کوئی بھی نبی نہیں، حضور تو سب سے آخر میں آئے ہیں نا. بات سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن اللہ نے وہ وعدہ سچا کیا اور پورا کیا کہ معراج والی رات مسجد اقصی میں حضور کی امامت میں سب انبیاء نے نماز پڑھی اور حضور کو اپنا امام تسلیم کیا. تو حضور پر ایمان لے آئے. وہ بات اللہ کی پوری. اور جو ایک پیغمبر زندہ ہیں آسمانوں میں عیسیٰ علیہ السلام، وہ اتریں گے، وہ بھی تابع ہوں گے محمد مصطفیٰ. تو لہذا ایک نظام پہ ذرا توجہ کریں، غور کریں، تو آپ کو پھر شان مصطفیٰ اللہ کرے سمجھ آ جائے. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں صحیح بیان کی توفیق بھی دے دے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں عالم ارواح سے ایک نظام چلا رہا ہے کہ میرا نبی آئے گا. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیسے نظام چلا رہا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میرا جو مقام ہے ان اللہ اصطفانی، اللہ نے مجھے چن لیا. کیا مطلب؟ جس کو اللہ چنے اس میں کوئی عیب ہو سکتا؟ دیکھو نا، ہم کسی کو چنیں، کسی کو پیر بنائیں، کسی کو استاد بنائیں، کسی کو شیخ بنائیں، ہو سکتا ہے ہماری چوائس غلط ہو، بندہ غلط نکلے. ہم نے تو اس کے ظاہر کو دیکھا نا، باطن کا کیا پتا. بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں، بڑے بڑے
گدا نشین ہوتے ہیں، بڑے بڑے جبے کبے والے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے بڑے بڑے مجرم اور فاسق فاجر ہوتے ہیں. ان کے حرم دیکھیں تو عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی شرابیں ہوتی ہیں اور بظاہر وہ پیر ہیں، مجاور ہیں اور گدی نشین بنے ہوئے ہیں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشین. تو بہرحال یعنی ہماری چوائس تو غلط ہو سکتی ہے نا جی. ہم نے ایک اپنے لیے یا اپنے لڑکے کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کیا، اب نکاح کے لیے بیوی بنا، غلط نکل گئی. ہمارا انتخاب تو غلط ہو سکتا ہے. ہم نے تو سمجھا کہ بھئی یہ ٹھیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں اور یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، فریب نہیں کریں گے، غلط نکلے. لیکن اللہ جس کو چن لے اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے. کیوں؟ اگر نقص ہو تو پھر تو اللہ میں نقص ہوگا نا کہ اللہ کو پتہ نہیں لگا، اور اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے. بات سمجھیں اچھی طرح. حضور کی محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کیک کاٹا جائے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، خدا نے تمہیں کعبے شریف میں آنے کا شرف بخشا ہے، کہہ دو الحمدللہ، اور اللہ ہمیشہ نصیب کرے اور اللہ ہر مسلمان کو نصیب کرے. اللہ نے آپ کو کعبے میں مدینے میں بٹھا. ایمان سے کہیں کہ حضور کی میلاد کے موقع پہ کیک کاٹنا جو ہے، یہ کیک کاٹنا کس کی رسم ہے؟ یہ برتھ ڈے کون مناتے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے، کوئی جھگڑوں میں نہ پڑے کہ جی یہ وہابی ہیں، جی فلانے ایسے ہیں، جی فلانے ایسے ہیں. یہ تو بس باتیں ہیں نا. اصل بات کو ٹھنڈے دل سے سوچیں. اب آپ کے پاس تاریخ ہے 1436، آگے لکھا ہوگا ہجری. اچھا، آپ کے پاس تاریخ ہے 2014، آگے لکھا ہوگا میلادی. کیا مانا؟ کہ جو ہجری تاریخ ہے وہ تو ہجرت محمد مصطفیٰ سے ہے. جب بھی نام آئے تو پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، غفلت نہ کیا کرو. اور جو 2014 ہے یہ میلادی تاریخ ہے. یہ ہے میلاد عیسیٰ ابن مریم، جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. تو ان کے میلاد سے یہ تاریخ میلادی رکھی گئی. تو یہ تو ان کا میلاد جو ہے یا میلادی تاریخ کو اہمیت دینا، یہ تو نصرانیوں کا کام ہے. اچھا، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنا آپ کے انگریزی تہذیب کے لوگ ہیں، ماڈرن لوگ ہیں، آپ کے نئے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے ایلیٹ کلاس طبقہ ہے، وہ بھی اپنے بچوں کی سالگرہ ایمان سے کہو مناتے ہیں کہ نہیں مناتے ہیں؟ دوستوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور باقاعدہ کیک بنواتے ہیں، پھر شمع لگاتے ہیں، پھر شمع بجھائی جاتی ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے نعرے لگائے جاتے ہیں. ایمان سے کہو یہ کافروں کی رسم ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ اس کو چھوڑ دو کہ یہ مولوی مکی کہہ رہا ہے یا مولوی مدنی کہہ رہا ہے. آپ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے. بھئی ہر آدمی آج کل انگریزی تہذیب سے جو لوگ متاثر ہیں، بھئی جو غریب ہے بیچارے ان کو روٹی نہیں ملتی، وہ کیک کہاں کاٹیں گے؟ یا جو صحیح معنوں میں دین والے لوگ ہیں ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ کافروں کی رسم کو زندہ کریں؟ لیکن آپ کا جو بڑا طبقہ ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو آپ کے منسٹر ہیں، جو آپ کے وزیر ہیں، جو آپ کے لیڈر ہیں، صاحب اقتدار ہیں، ان کی سالگرہ منائی جاتی ہے یا نہیں؟ ایمان سے کہیں آپ. اور کیک کاٹے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، جتنا بڑا لیڈر ہوگا کیک بھی اتنا بڑا ہوگا. اگر کوئی غریب ہے تو چھوٹا سا کیک ہوگا، اس سے بڑا ہے پھر بڑا ہوگا، اس سے بڑا ہے پھر اور بڑا ہوگا، اور اس سے بڑا ہے تو پھر ایک ہزار جو ہے نا جی گرام کے بھی کیک بنے ہیں، 1000 کلو کے بھی کیک بنے. اب حضور کے نام پر بھی آپ 5000 کلو کا کیک بنا کے کاٹیں تو کس کی رسم ادا کر رہے ہو؟ خدا کے لیے سوچیں، اللہ کے لیے سوچیں اور اپنے عقیدوں کو برباد نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ قیامت میں اللہ اسی جرم میں پکڑ لے کہ تم نے میرے نبی کے ساتھ ایسا طریقہ اختیار کیا جو کافروں کا تھا.
حضور تو فرماتے ہیں کہ محرم کا روزہ رکھو تو صرف 10 کا نہ رکھو، یا 9 ملاؤ یا 11 ملاؤ، 9 اور 10 یا 10 اور 11، تاکہ ہماری مشابہت یہودیوں سے نہ ہو جائے کہ یہودی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم بھی صرف 10 کا رکھیں گے یوم عاشورہ کا تو مشابہت بن جائے گی ان سے۔ میرا فرمان ہے سومو یومن قبلہ اور یومن بعدہ، یا ایک دن پہلے رکھو ایک دن بعد میں رکھو۔ اللہ کا نبی تو روزے میں بھی مشابہت برداشت نہیں کرتے، تم سالگرہ منانے میں مشابہت کر رہے ہو۔ پتہ نہیں خدا کو کیا جواب دیں گے۔ یہ محبت ہے۔ 25,000 دیا جلایا جائے گا۔ ایمان سے کہیں یہ روشنیاں، یہ لائٹنگ، یہ درختوں پہ لائٹنگ اور یہ سارا کچھ کرسمس میں عیسائی مناتے ہیں یا مسلمان مناتے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے بالکل کوئی بحث نہیں اس بات سے کہ کون حنفی ہے یا شافعی ہے یا مالکی ہے یا حنبلی ہے یا وہابی ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے۔ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہو، مرنا بھی ہے، اللہ کے دربار میں بھی جانا۔ ایمان سے کہیں کہ یہ روشنیوں کا جو سسٹم ہے کرسمس کے دنوں میں کیسے لائٹنگ کی جاتی ہے، کیسی آتش بازیاں کی جاتی ہیں، کیسے رونقیں لگتی ہیں، نیو ایئر نائٹ آپ نے دیکھی ہے کیسے منائی گئی ہے دنیا میں۔ تو اگر ہم نے بھی وہ 25,000 دیا جلایا تو کس کی ہم تکلیف کر رہے ہیں اور کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں چلو ہندو ہیں دیوالی مناتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی دیے جلاتے ہیں۔ ہر گھر کی دیوار پہ آپ دیکھیں گے دیے ہوں گے، ہر گھر کے دروازے میں، دکانوں پہ، سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ۔ اچھا بعض امیر لوگ جو ہیں وہ دیے میں گھی بھی ڈالتے ہیں، گھی سے دیے جلاتے ہیں، وہ دیے جلا رہے ہیں اور ہم مسلمان بھی دیے جلا رہے ہیں۔ خدا کے لیے کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے اپنے گھر میں بیٹھ کے ان باتوں پہ غور کرو۔ یہ نہ کہو نہیں جی وہ تو حضور کی محبت میں کرتے ہیں، محبت میں کوئی آدمی بیوی کو ماں کہہ دے تو جائز ہے؟ جی محبت میں کہہ دیا تھا، محبت میں ماں کو بیوی کہہ دے وہ بھی ٹھیک ہے، تو محبت میں نبی کو خدا کہہ دے، خدا کو نبی کہہ دے، محبت میں عیسائیوں کی رسمیں اپنا لے، محبت میں ہندوؤں کی دیوالی کے طرز کے دیے جلا لے اور کہے محبت ہے۔ خدا کے لیے غور کریں۔ اور پھر یعنی آج آپ کے سامنے دیکھیں نا جی، اب تو پوری دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن گئی ہے کہ یعنی ایک بستی ہے گویا کہ آج پوری دنیا کے اندر جو معلومات ہیں وہ ایک ٹچ پہ ہیں۔ آپ جناب بیٹھ جائیں انٹرنیٹ پہ اور اس پہ ذرا تاریخ کا مطالعہ کر لیں، دیکھ لیں یہ سارے تصورات، یہ سارے عادات، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ حضور پاک کے پیدا ہونے کے بعد، حضور پاک کی نبوت ملنے کے بعد، حضور پاک کی ہجرت کے بعد، حضور پاک کے مدینہ منورہ جانے کے بعد، حضور پاک کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا معاویہ، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان سب میں سے کسی نے حضور کا میلاد منایا ہے؟ ٹھنڈے دل سے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ تم چلو کیک کاٹ سکتے ہو، صحابہ کے زمانے میں غلبت تھی، چلو سوکھی روٹی تو وہ بھی نام پہ تقسیم کر سکتے تھے، کھجوریں تقسیم کر سکتے تھے، اجوا تقسیم کر سکتے تھے، برنی تقسیم کر سکتے تھے۔ حضور کی وفات کے تقریباً 600 سال بعد یعنی 27ویں صدی میں جا کر مظفر نامی ایک بادشاہ تھا جس نے یہ رسم جاری کی۔ تو آپ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ کس کی اقتداء کر رہے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے آرام سے سوچ لیں
یہ مانا نہیں ہوتا جی محبت ہے. محبت ہے تو آپ عشاء کی 4 رکعتوں کی بجائے 5 رکعتیں پڑھ لیں. یہ نماز سے جی بڑی محبت ہے, اچھی محبت ہے بھائی. مجھے جناب روزے رکھنے سے بڑی محبت ہے. عید والے دن بھی میں روزہ رکھوں گا, وہ تو گناہ ہے, سزا ملے گی, جہنم جانا پڑے گا. یہ کیا محبت ہے؟ ٹھنڈے دل سے آرام سے سوچیں, گھر بیٹھ کے غور کریں, اور اگر بات صحیح نظر آئے تو اس کو لے لیں, اور غلط نظر آئے اس کو چھوڑ دیں. بس کوئی جھگڑے کی تو بات ہے ہی نہیں, کوئی لڑائی کی بات تو ہے نہیں. اور اسی طرح مجھے ایک بات بتائیں, ادھر تو آپ کہتے ہیں کہ جو حضور کو بشر کہتا ہے وہ کافر ہے. باقاعدہ مقیاس الحنفیہ میں, حدائق میں, کنز الایمان میں, بڑی بڑی کتابوں میں ان بریلوی علماء نے, اعلی حضرت پھر ان کے شاگردوں نے یہ لکھا ہے, باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کو بشر قرآن میں کہا ہے خدا نے, یا خود مصطفیٰ نے کہا ہے کہ میں بشر ہوں, یا خدا نے کہا یا مصطفیٰ نے کہا, یا کافروں نے کہا کہ ان انتم الا بشر مثلنا, تم بشر ہو. تو کہتے ہیں کہ جناب کا نہ تم خدا ہو, نہ مصطفیٰ ہو, نہ کافر ہو, تم کیسے بشر کہہ سکتے ہو؟ سمجھنے کی دیکھو ماشاءاللہ منطق کہتی ہے. خدا نے کہا تو لہذا ہم کیوں مانیں, مصطفیٰ نے کہا تو ہم کیوں مانیں جناب؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں جو مر گئے ہیں ان کی, تو ان کا معاملہ تو اب اللہ کے آگے پیش ہے, اس میں تو کوئی رد و بدل ہو نہیں سکتا ہے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں جو شرک پہ مر جائے, کفر پہ مر جائے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور بشریت کا انکار قرآن کا انکار ہے, بشریت کا انکار فرمان مصطفیٰ کا انکار ہے, بشریت کا انکار حضور کی نسب کا انکار ہے, بشریت کا انکار حضور کی بیویوں کا انکار ہے, بشریت کا انکار حضور کے بیٹوں کا انکار ہے, بشریت کا انکار حضور کی بیٹیوں کا انکار ہے, بشریت کا انکار حضور کی ہجرت کا انکار ہے, بشریت کا انکار غزوہ احد کا انکار ہے. پھر تو اسلام بچتا ہی نہیں ہے. اب ایک سوال آپ مجھے سمجھا دیں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھا سکتے ہیں. بھئی حضور بشر نہیں ہے, ٹھیک ہے, چلو ہم تمہارے ساتھ آ گئے, ابھی بشر نہیں ہے, کیا ہے؟ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے, ٹھیک. اچھا, جس خدا کے ٹکڑے ہو جاتے ہوں وہ بھی خدا ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے کے کافروں کے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ نہیں؟ فجعلہم جزازا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. الا کبیر اللہم, وہ جو ان کا بڑا گرو تھا نا, اس کو ایک بازو تو کاٹ دیا, باقی وہ کلہاڑا جو تھا کندھے پہ رکھ دیا. تو جو ٹوٹ جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. اچھا, جس کو بندہ توڑ ڈالے وہ بھی خدا ہوتا ہے. بندہ خود بنا کے سامنے رکھ لے وہ بھی خدا ہوتا ہے. اب سنڈے دل سے سوچو بھی حضور بشر نہیں ہے, ٹھیک ہے, چلو جی مان لیا. اللہ سبیل التنزل اس کو کہتے ہیں, اللہ سبیل سے بھی چلو ہم ذرا نیچے اتر آتے ہیں, مان لیا. تو اب دو باتیں کرو, یا تو میلاد منانا چھوڑ دو, یا پھر حضور کو بشر مانو. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بھائی میلاد کا کیا مانا؟ جس تاریخ کو حضور پیدا ہوئے, تو بشر ہی نہیں ہے, تو پیدا ہونے کا کیا مطلب؟ نہیں, دماغ میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بھئی حضور جب بشر ہی نہیں, نور جب پیدا ہوا ہے تو میں پتہ ہے تاریخ کا, نور ربیع الاول میں پیدا ہوا تھا, جبریل علیہ السلام رجب میں پیدا ہوئے تھے, میکائیل علیہ السلام رمضان کب پیدا ہوئے تھے. تو اگر نور ہے تو خدا کے لیے پھر میلاد کا جھوٹ تو نہ بولو نا. اور اگر
میلاد مناتے ہو تو پھر بشریت کا اقرار کرو کہ محمد مصطفیٰ بشر اور پیدا ہوئے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ بھئی حلوہ کھانے والوں کو حضور کی شان کا کیا پتا ہوگا. وہ تو حضرت غلام اللہ خان مرحوم زندہ تھے، کبھی کبھی مذاق میں ہوتے نا، وہ کہتے ہیں مکی صاحب آپ خام خواہ ناراض ہوتے ہیں، حلوائی پارٹی ہے چھوڑو، یہ کون سے فدائی پارٹی ہے کہ اس سے ناراض ہوتے ہیں آپ. تو اب جناب ٹھنڈے دل سے سوچو کہ شان اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ کیسے اللہ نے میرے محمد مدنی کا شان بلند کیا ہے کہ عالم ارواح سے انتظام ہو رہا ہے، اور پھر تمام قبائل میں سے اللہ چن رہے ہیں کہ کس قبیلے میں محمد مصطفیٰ ہے. اور پھر دوسری بات دیکھو، آپ نے فرمایا ولدت من نکاح لا من صفاح. خدا کے لیے غور کرو، اگر تم عاشق رسول اللہ ہو، اور اگر تم یہ جھنڈیوں والے عاشق ہو تو تم جانو اور تمہارا خدا جانے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نکاح سے پیدا ہوا، زنا سے نہیں. کیا مانا؟ بات سمجھو، حضور کے عاشق ہو تو حضور کی شان سمجھو. اچھا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میری ایک درخواست ہے آپ سے، میری ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، یہ خدا کرے آپ کو یاد بھی رہے، کیونکہ میری بات مولوی ہوئی بات کون مانتا ہے، اور پھر خاص طور پہ ہم فقیر ہوگی کون مانتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ جتنے بڑے بڑے تمہارے جلوس نکالنے والے مولوی ہیں، جھنڈی لگانے والے، ان کو کہنا خدا کے لیے حضور کا صرف حلیہ بتا دے کہ حضور کا حلیہ مبارک ہے. ان کو تو حضور کے حلیہ کا بھی پتہ نہیں. اللہ اکبر. اور ام معبد الخزاعیہ، ہجرت کی رات حضور نے جس کے خیمے میں وقت گزارا تھا، ایک بدو عورت ہے، اس کا خامد نہیں تھا. حضور آئے، قیام فرمایا، دودھ پیا، پلایا، چلے گئے. جب واپس آئے تو خامد نے پوچھا، آج معلوم ہوتا ہے کوئی گھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا آئے تھے. انہوں نے کہا کون تھا؟ اس نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ اس بی بی نے، اس بدریہ قبائلی عورت نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا ہے نا، اگر یہ مولوی تمہارا ان کے لفظوں کا ترجمہ بتا دے میں ان کی بیعت کر لوں. اتنا عظیم وہ عورت تھی کہ حضور کا جو حلیہ مبارک اس نے دیا، اور جو لفظ ہیں، ایک تو خیر حلیہ مبارک ہے نا کہ حضور کا قد مبارک نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، اور حضور کی بھاویں جو ہیں یہ باریک تھیں اور ملی ہوئی تھیں. حضور کی پپلیاں مبارک جو ہیں وہ لمبی تھیں اور ماشاءاللہ یعنی گنجان تھی. حضور کے سینے مبارک کے اوپر سے لے کر ناف تک ایک بالوں کی لکیر تھی، باقی سینہ مبارک صاف تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں مبارک کے درمیان میں مہر نبوت تھی. حضور کا چہرہ مبارک جو ہے گول تھا. حضور کے بال مبارک جو ہے نہ گھنگریالے تھے نہ چھڑک تھے، درمیانی کیفیت میں تھے. اور حضور کا چہرہ مبارک ایسے تھا جیسے چودھویں کا چاند کھلا ہوا ہو. اور حضور جب چلتے تھے تو پورے قدم سے زور کے ساتھ چلتے تھے. ایک لفظ کہتی ہے، کیا عجیب کہتی ہے، من رآہ ہابہ، اور جو پہلی نظر دیکھتا تھا وہ ڈر جاتا تھا حضور کی ہیبت سے، لیکن جو قریب ہو جاتا تھا وہ کھل جاتا تھا محمد کے پیار سے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتی ہے پہلی نظر ڈالنے سے روک پڑ جاتا تھا. اور کہتی ہے کہ جب چلتے تھے
ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اوپر سے نیچے آ رہے ہوں. دیکھو ایک بدو عورت ہے, سارا کیسے اسے نقشہ کھینچا ہے, پڑی ہوئی بھی نہیں ہے بیچاری, وہ تو پڑی ہوئی بھی نہیں ہے, جنگل میں رہنے والی, خیموں میں کھانا بدوش عورت. کہتی ہے جب چلتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہوتا تھا کہ اوپر سے گویا نیچے اتر رہے ہیں. اور فرماتی ہے جب دیکھنے میں تو آپ نہ لمبے تھے نہ قد چھوٹا تھا, درمیانہ تھا, لیکن اگر چند آدمیوں میں کھڑے ہوں تو آپ سب سے اونچے نظر آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے اونچا نہ ہو جس کا شان اللہ نے اونچا کر دیا ہو, جس کا نام اللہ نے اونچا کر دیا ہو, جس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر دیا ہو کہ میرا مدنی جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام. بات ختم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر. اسی لیے دیکھیں کہ جب حضور مدینے پہنچتے ہیں اور مدینے کی بچیاں دیکھتی ہیں ثنیۃ الوداع پہ کھڑی ہیں انتظار میں, جب چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو کہتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, آج 14ویں کا چاند نکل آیا. بدر کہا ہے, یاد رکھو بچیاں ہیں مدینے کی, لیکن ان بچیوں کی فصاحت پہ, بلاغت پہ. ہماری بچیوں کو تو گانے یاد ہیں نا, ہماری بچیوں کو تو بھنگڑا یاد ہے نا, جھومر ڈالنا یاد ہے. ہماری بچیوں کو تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اور اس کے بعد موبائل پہ بیٹھ کے چیٹنگ کرنا یاد ہے. یہ تو مدینے کی بچیاں ہیں. کہتی ہیں طلع البدر, بدر یاد رکھو, یہ نہیں کہا الہلال القمر, یہ نہیں کہا ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں, پھر وہ قمر بنتا ہے جب مکمل ہو کے 14ویں کا بنتا ہے, پھر بدر کہلاتا ہے. انہوں نے حضور کے چہرے کو بدر سے تشبیہ دی کہ کامل چاند ہے, 14ویں کا کوئی نقص نہیں. اگر ہلال کہتے تو نقص آتا نا, قمر کہتے تو نقص آتا نا. اللہ اکبر, یہ تو عشق کی بات ہے نا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس. بی بی عائشہ فرماتی ہے ایک میرا سورج ہے, ایک دنیا والوں کا سورج ہے. کہتی ہے شمسی احسن من شمس السمائی, میرا سورج جو ہے وہ آسمانوں کے سورج سے زیادہ بہتر ہے. انہوں نے پوچھا بی بی دلیل کیا ہے؟ فرمایا شمس الآفاق تطلع بعد فجر, سورج جو ہے وہ صبح کو نکلتا ہے اور میرا سورج تو رات کو بھی روشن ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عائشہ امہات المؤمنین, حبیبہ حبیب خدا, زوجہ محمد مصطفیٰ. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ساری زندگی ان کا معمول تھا کہ یکم رجب کو مدینہ شریف تشریف لے جاتے تھے. رجب اور شعبان 2 مہینے مدینہ پاک میں رہتے تھے, اور پہلے دن کا روزہ رکھنے کے بعد احرام باندھ کے پھر آتے تھے تاکہ عمرہ جو ہے میرا مدینے سے ہو جائے اور رمضان میں ہو جائے, تاکہ حضور کی حدیث پہ عمل ہو جائے. تو ہمیشہ ریاض الجنہ میں جس ستون کے ساتھ استوانہ عائشہ لکھا ہوا ہے نا, سیدہ عائشہ کا, ہمیشہ وہی بیٹھتے تھے, کیونکہ وہ لوگ اصل سے پہلے چلے جاتے تھے, جگہ مل جاتی تھی, آرام سے بیٹھے تھے, عشاء پڑ گیا تھا. تو ایک دن میں نے پوچھا, میں نے کہا ابا جان باقی بھی تو جنت کا ٹکڑا ہے اور باقی بھی تو استوانہ سریر ہے, استوانہ ابی لبابہ ہے, استوانہ حرس ہے, آپ یہاں اکثر بیٹھتے ہیں. فرمایا ایک تو بیٹا حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس جگہ پر جو ایک اللہ کی رحمت ہے وہ اگر میں بتا دوں تو لوگ لڑ پڑیں گے, لہٰذا کسی کو نہیں بتایا, صرف بی بی عائشہ کو حضور نے بتائی وہ جگہ, تو اس لیے یہ بی بی عائشہ کے نام سے ہو گیا. اور دوسرا فرمایا بیٹا میں یہاں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ عائشہ ماں ہے تو ماں کی آمد میں سفارش کرتے, یہ میرا بیٹا ہے گناہگار ہے, اس پہ رحم کر.
دعا کرو اللہ ہمیں بھی حضور کی شفاعت، حضور کے صحابہ، اہل بیت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، جو مدینے کے امام تھے، انہوں نے جب بھی وہ حدیث مبارک پڑھاتے تھے تو جہاں بی عائشہ کا نام آتا تھا تو وہ نہیں کہتے تھے انا عائشہ رضی اللہ، تو فرماتے تھے کہ قالت عائشہ زوجة النبي المصطفى المبرأة من السماء رضي الله عنها قالت قال رسول الله. ہمیشہ نام لیتے تھے، کہتے تھے میں اس بی بی عائشہ سے روایت کر رہا ہوں جس کی گواہی خدا نے دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حضور کے میلاد منانے والوں، حضور کی شان کو سمجھو. یوسف پیغمبر ہے، الزام لگتا ہے تو بچہ گواہی دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، کلیم ہے، الزام لگتا ہے تو بچہ گواہی دیتا ہے. اور میرے مدنی کی بیوی پہ الزام لگتا ہے خدا گواہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب اسی پہ غور کریں کہ مدینے کی بچیوں نے تو کہا کہ 14ویں کا چاند، لیکن بی بی عائشہ نے کہا کہ نہیں سورج. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو قرآن میں بھی ہے نا، حضور کو اللہ نے فرمایا سراجا منیرا، چمکتا ہوا سورج. تو قرآن سے مطابقت ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ بڑی عالمہ تھی، بڑی ذکیہ تھی، بڑی ذہین تھی. تو انہوں نے کہا بھی 14ویں کے چاند سے تشبیہ دینا جو ہے بی بی عائشہ کو گوارا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ چاند تو سورج سے نور لیتا ہے، سورج سے روشنی دیتا ہے. اگر سورج روشنی نہ لے تو چاند کی روشنی تو ہوتی نہیں ہے. تو نہیں، میرا مدعی تو سورج ہے، اس سے سب روشنی لیتے ہیں. میرا محمد اللہ سے روشنی لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور نے کیا فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا. یاد ہوگا آپ کو بات، اللہ کرے یاد ہو. فرمایا ولدت من نکاح لا من صفاح. تو اس کا کیا معنی تھا؟ محدثین میں اور جو میرے محبوب کے پکے عاشق ہیں، سچے عاشق ہیں، وہ حلوے والے اور جھنڈیوں والے اور بتیاں جلانے والے اور کیک کھانے والے عاشق نہیں ہیں. کیسی عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ اللہ نے چن لیا ولد اسماعیل سے، تو حضرت اسماعیل سے لے کر حضور کے ابے تک اور اماں تک پوری اس نسب میں اللہ نے زنا نہیں آنے دیا. سب پاک رہے، چونکہ حضور نے منتقل ہونا تھا نا، جیسے دادے سے بابا اور بابے سے اولاد. تو یوں جب نقل ہوتے آئے تو ہر اس خاندان میں جس سے حضور کا نسب نقل ہوتا رہا، اللہ نے ان کو بھی زنا سے محفوظ رکھا تاکہ کوئی میرے نبی پہ الزام نہ لگا سکے. اس لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں نے خیانت کی. تو خیانت مانا ہے کفر کیا. وہ خیانت کا مانا زنا نہیں ہوتا. نبی کی بیوی کبھی جو ہے فاسقہ فاجرہ نہیں ہوتی، کافرہ ہو سکتی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو کیسے انتظام ہو رہا ہے. عالم ارواح میں عہد لیا، پھر ولد اسماعیل میں سے چن لیا، پھر پورے نسب سے کبھی زنا اور گناہ نہیں ہونے دیا، اور پھر باپ کا نام عبداللہ رکھا اور ماں کا نام آمنہ رکھا.
یہ بھی تو اللہ کا انتظام ہے. یار عبد العزا بھی تو ہو سکتا تھا نا, وہ تو کافر تھے, مشرک تھے, بتوں کی عبادت کرنے والے تھے نا, لیکن نہیں, نام عبداللہ. اچھا اماں کا نام کوئی بھی ہو سکتا تھا, جیسے ابی لہب کی بیوی کا نام جمیلہ تھا, ابو سفیان کی بیوی کا نام ہندا تھا. اچھا عربوں میں تو رواج ہی یہی تھا, ایسے نام رکھے جاتے تھے, لڑکیوں کے نام رکھے جاتے تھے جو خوبصورت ہوں, اور لڑکوں کے نام رکھے جاتے تھے جن میں روب ہو, دہشت ہو. یہ ہمارے بلوچوں میں بھی یہی اب تک بیماری ہے, جنگی خان, جنگل خان, جنگو خان, پتہ نہیں کیا کیا رکھتے ہیں. کیوں؟ وہی نام میں روب ہو نا, یہ تو نہ ہو یہ نام سن کے اگلا سمجھے کوئی ہجڑا ہے. عورتوں کے نام رکھتے تھے جوہرا, زمردہ, خوبصورت نام, رمانہ, رقیقہ, امیمہ, حبیبہ. اللہ اکبر. تو اب یہ اللہ کا انتظام نہیں کہ باپ کا نام بھی عبداللہ رہ گیا اور بیوی کا اماں کا نام بھی آمنہ ہو گیا. اچھا اب دودھ پلانے والی تو سینکڑوں ہوتی ہیں, تو اللہ نے وہ بھی انتظام کر لیا نا, میرے نبی کو جو دودھ پلانے آئے اس کا نام بھی حلیمہ ہو. یہ اللہ کا انتظام نہیں. تم حضور کی بیوی دایا کو لے آئے تھے بلا کر, تو اللہ نے انتظام کیا نا کہ سب دایاں چلی گئی, صرف حلیمہ بچ گئی. غریب تھی, اس کی اونٹنی کمزور تھی, وہ پیچھے رہ گئی بیچاری. سب مکے کے بڑے لوگوں کے بچوں کو لے گئے, صرف بی بی حلیمہ بچ گئی. تو خاوند نے پوچھا کہ ہاں حلیمہ معلوم ہوتا ہے ہم خالی جائیں گے. اس نے کہا خالی جانے سے تو بہتر ہے کہ ایک بچہ ہے تو یتیم, اور یتیم بچے کے پیسے کیا ملیں گے, لیکن بہتر ہے کہ ہم لے لیں. ان کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ یتیم نہیں, یہ تو در یتیم ہے. جب بی بی حلیمہ آئی نا, دیکھا جیسے فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا, قرۃ عین لی ولک, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. حلیمہ نے دیکھا ہو تو بس دیوانی ہو گیا, اس نے کہا میں تو اس بچے کو ہر حال میں لے جاؤں. اور بی بی آمنہ نے بھی پوچھا اچھا ماں اس موقع تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حلیمہ. فرمایا الحمدللہ, حلم والی عورت معلوم ہوتی ہے, حوصلے والی عورت معلوم ہوتی ہے. نام کا ایک تاثر ہوتا ہے نا آدمی میں. تو اچھا پوچھا قبیلہ کون سا ہے؟ اس نے کہا قبیلہ ہمارا بنو سعد ہے. فرمایا اچھا, اسموں کے حلیمہ و قبیلہ تو کہ سعد و ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سارا انتظام جو اللہ نے کیا تھا, یہ سلسلہ ایک چلا آ رہا ہے, اور یہ ایسا سلسلہ اور کسی نبی کی شان میں نہیں آیا ہے. دعا کریں اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے, اللہ ہمیں حضور کی صحیح غلامی عطا فرمائے, اللہ ہمارے دلوں میں سرکار دو جہاں کی صحیح عقیدت اتباع عطا فرمائے اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں یہ جھوٹے اور نمائشی اور پروپگنڈے والے عاشقوں سے بچائے. اللہ ہمیں صحابہ والا عشق عطا فرمائے. اللہ ہمیں تابعین والا عشق عطا فرمائے. اللہ ہمیں محدثین والا عشق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اولیاء والا عشق عطا فرمائے. اللہم اجعلنا واجعل اہلنا اولادنا من عبادک الصالحین. اللہم اجعلنا واجعلہم ہداۃ مہتدین برحمتک یا ارحم الراحمین. پاکستان سے آنے والے حجاج جو ہیں وہ جدے سے احرام باندھ سکتے ہیں نہیں باندھ سکتے, کہ ان کا میقات یہ ہے کہ وہ اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھیں یا پھر چادریں ساتھ رکھ لیں, اور جہاز میں جب 2 گھنٹے باقی ہوں سعودی بارڈر پہ تو احرام باندھیں, نیت کر لیں, چاہے وضو ہو نہ ہو, ویسے بیٹھے بیٹھے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک پڑھ لیں اور احرام کی چادریں باندھیں. اس کی وجہ یہ ہے, یہ پہلے زمانے میں اختلاف تھا علماء میں کہ جدہ جو ہے یہ میقات کے محاذ پہ ہے یا نہیں ہے. اب تو بات ہی ختم ہو گئی نا. آپ کسی سے پوچھ لیں, ہمارے ہوائی جہازوں کا جو روٹ ہے نا, تو پہلے جہاز جدے آتا ہے, پھر مکے سے گزر کے جدے جاتا ہے, طائف آتا ہے, پھر مکے سے گزرتا ہو. وہ تو صرف میقات نہیں, وہ تو حرم سے گزر کے جا رہا ہے.
اب اگر آپ جدے سے احرام باندھیں گے دم پڑ جائے گی اور بڑے عمرے سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ حرم پاک کی ایک نماز جو ہے 1,00,000 کے برابر ہے۔ قضا پڑھیں، دیکھیں ویسے حکم جو ہے وہ فرض نماز کا ہے، لیکن محدثین کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ اسی پر باقی عبادات کو محمول کیا جاتا ہے، لہذا فرض پڑھے، واجب پڑھے، جنازہ پڑھے، فرض کفایہ پڑھے، سنت پڑھے، نفل پڑھے، قرآن پڑھے، انشاءاللہ 1,00,000 ملے گا۔ قضا نماز پڑھے اس کا بھی 1,00,000 ملے گا، لیکن 1,00,000 کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھ لو تو 1,00,000 ادا ہو گئی۔ 1,00,000 کا ثواب ملے گا، عدد ایک ہوگا۔ مکہ میں رہنے والے مسجد عائشہ سے بالکل احرام باندھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ منع ہوتا حضور اپنی بیوی کو کیوں بھیجتے؟ اگر کوئی آدمی جدے میں جاتا ہے، جدے سے احرام باندھے وہ بھی جائز ہے۔ طواف یا عمرہ کسی زندہ آدمی کے لیے نہیں کیا جاتا، آپ اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ کہتا ہے کہ میرا امام، میرا نام پتہ نہیں کیا خانہ کعبہ کے غلاف سے لکھا ہے، نہیں کہیں نہیں لکھا ہے، آیات لکھی ہیں، اسماء اللہ الحسنی لکھے ہیں، اللہ کے نام لکھے ہیں۔ زمزم کا پانی میں چائے یا کھانا پکا سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں، اگر اور پانی نہ ہو تو پکا سکتے ہیں۔ ادب یہی ہے کہ ہم اس کو پینے کے کام لگائیں، ورنہ جب یہاں مکے میں کوئی پانی نہیں تھا تو سب زمزم نہیں استعمال ہوتا تھا۔ اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنے ملازم کو موٹر سائیکل لے کے دے سکتے ہیں، دیکھو اللہ سے بھی فراڈ کر رہا ہے، یعنی نوکر بھی خوش ہو جائے، زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی جناب، زکوٰۃ کا آپ نوکر کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں، اس کی مرضی موٹر سائیکل خریدے یا بچوں کے لیے کپڑے خریدے۔ موٹر سائیکل تو اپنے کام کے لیے خرید کے دے رہا ہے نا، تاکہ جلدی آئے گا جلدی جائے گا۔ حضرت عمر کا عمل جو ہے کسی بھی آثار صحابہ کی کتابوں میں دیکھ لیں وہ موجود ہے، اور ائمہ اربعہ کی فقہی کتابوں میں بھی دیکھ لیں وہاں بھی موجود ہے۔ آپ نے داڑھی نہیں رکھنی نہ رکھو، مہربانی کر کے مسئلے نہ بناؤ۔ اگر زکوٰۃ کی رقم سے کھانا پکا کے دیگوں کی شکل میں غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ پھر کوشش یہ کریں کہ وہ غریب کھائیں، یہ نہ ہو کہ کھانا پکا کے اپنے دوستوں کو کھلا دو، جی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، دوست بھی خوش ہو گئے، پارٹی بھی ہو گئی۔ آج کل مصیبت یہی ہے نا جی، اللہ سے بھی لوگ دھوکہ کرتے ہیں، یخادعون اللہ وہو خادعون۔ بھائی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آیت مبارک جو ہے نا 1,001 دفعہ پڑھ کے جو آپ کے پاس پانی رکھا ہے، تیل ہے، کریم ہے، دوائیں ہیں، سب پہ دم کر دو، اللہ شفا دے گا۔ ایک آدمی اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتا، ساری جائیداد بیٹوں کو دے دیتا ہے، انشاءاللہ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے جہنم میں جلے گا، اور جتنا بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے نا وہ توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالیں گے قیامت۔ ایک شخص ایک عورت کو چوری کر کے لایا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، تم جانو چور جانے، چوروں کے نکاح کوئی ڈاکو پڑھایا کرے گا، کوئی عالم تو نہیں پڑھائے گا۔ لوگوں کی لڑکیاں اٹھا کے لے اور نکاح مولوی پڑھائے، وہ آپ کے ملک میں ہیں کرائے گے مولوی، ہم سے پڑھوا لینا، یہاں نہیں پڑھیں گے۔
یا تو پہلے محکمے میں جا کے ثابت کرنا پڑے گا کس کی بیٹی ہے، اس کا ولی کون ہے، ولی الامر کون ہے، کس کے ساتھ آئی ہے، کیسے آئی ہے، غیر محرم کے ساتھ کیسے سفر کیا. انشاءاللہ دونوں کو پکڑ کے جیل ڈال دیں. فکر نہ کرو، پکا نکاح ہو جائے گا. استخارے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں. نیت دل میں یہی ہو کہ استخارے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد کتاب لے لو نماز والی، ان پہ دعائے استخارہ لکھی ہوتی ہے کیونکہ دعا ہے لمبی، تمہیں یاد نہیں ہو سکتی. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت علام الغیوب. اللہم انک تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فی عاجلہ وآجلہ. اتنی لمبی تمہیں کہاں یاد رہے گی؟ تمہیں دعائے جنازہ ہی نہیں آتی تو دعائے استخارہ یاد کرے گا. اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. ان نے آج تک دعا قنوتی یاد نہیں کی، استخارہ یاد کر رہے ہیں. آج کل تو بھائی آپ کے ہاں ٹیلی فون پر بھی استخارے ہو جاتے ہیں، ٹی وی پر بھی ہو جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کال ملاؤ استخارہ ہو گیا. چٹکی والا استخارہ. حضور فرماتے ہیں 1 رات کرو، 2 رات کرو، 3 رات کرو، 4 رات کرو، 5 رات کرو، 6 رات کرو، 7 رات کرو. ان کے 3-2 میں. اچھا نام بتاؤ، ماں کا نام کیا، باپ کا نام؟ اچھا ہاں ہو گیا، بس ٹھیک ہے تمہارے لیے. اور نہیں یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں. اور لوگ کے بچے تمہیں اپنی ماں بیوی کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کو ٹیلی فون پہ بتا رہے ہو. اگر کار میں سفر کر رہے ہوں اور ٹریفک میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو جب اتریں پڑھنے، اگر قضا ہوتے ہونے دیں، بیٹھ کے تو تب پڑھیں نا. تو معذوری ہو، معذوری تو ہے ہی نہیں. اور اگر آپ باوضو بیٹھے ہیں اور کار بھی قبلے کی طرف جا رہی ہے تو پھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قبلے کی طرف رخ ہونا تو ضروری ہے نا. کہتے ہیں جی کہ شاور میں کھڑے ہو کے غسل کر سکتے ہیں یا بیٹھ کر؟ کھڑے ہو کے کریں، بیٹھ کے کریں، جیسے مرضی آئے کریں. یہ کہاں ضروری ہے کہ بیٹھ کے تو غسل ہو جاتا ہے کھڑے ہوئے نہیں ہوتا. یہ عجیب لوگ ہیں. بس خیال کریں تو اٹھنے بیٹھنے کا بھی خیال کریں، نہ کریں تو داڑیاں مکے مدینے میں منڈوا رہے ہیں ماشاءاللہ. تاکہ یہ بال جو ہے نا یہاں کے لیٹرین میں جائیں، یہاں کے گندی گلیوں میں جائیں اور قیامت میں گواہی دیں کہ یا اللہ تیرے نبی کی سنت کو اس نے یہاں لیٹرینوں میں پھینکا تھا. مزے کرو جی، مزے کرو، عیش کرو، داڑیاں منڈاؤ، فیشن اپنے کرو، انگریز کو خوش کرو. نبی کی کیا بات. میں اکثر کاروبار کے سلسلے میں جدے آتا ہوں، 2 سے 4 دن کام سے فارغ ہو کر جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، کوئی معنی نہیں. نماز جنازہ میں سلام ایک طرف بھی جائز ہے اور 2 طرف بھی جائز ہے، کوئی بات نہیں. سجدہ صاحب کا معنی ہوتا ہے اگر واجب چھوٹ جائے تو احناف کے نزدیک یہ ہے کہ سلام پھیر کے سجدہ کریں، پھر تشہد پڑھیں، پھر سلام. اور حنابلہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب نماز ختم ہونے پہ آ جائے تو پہلے 2 سجدے کریں پھر سلام پھیر. اور دونوں حدیث میں موجود ہیں، لڑائی نہ کیا کرو، جھگڑے نہ کیا کرو. عورت احرام میں چہرہ ننگا رکھ سکتی ہے، چہرہ بھی ننگا نہیں رکھ سکتی ہے. اگر مرد ہے تو آگے کپڑا لٹکانا ہوگا. اچھا یہ بات کبھی یاد رکھو کہ اگر احرام میں عورت کا چہرہ کھلا رکھنا ٹھیک ہے، حدیث میں بالکل آمنا باللہ، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ پہلے کھلا نہ ہو تو اب کھلے گا. جس کا ہے ہی ساری زندگی کا کھلا ہوا تو وہ کیا کرے گی احرام میں؟ نہیں سمجھ آیا مطلب؟ بھائی احرام میں تو تب کھولو گے نا جب پہلے کھلا ہوا نہ ہو، پہلے پردہ ہو. احرام میں کھولیں. جیسے آدمی ہمیشہ پگڑی سے ہو، ٹوپی سے ہو، احرام میں سر ننگا. جس نے ساری زندگی فیشن کیا ہوا ہے، بال کٹائی ہوئی ہے، تو ان کا کیا ہے؟ ان کے تو مزے ہیں جناب، ہر وقت احرام میں ہے. نماز کے لیے قمیض کا آستین جو ہے وہ نیچے، ہاں اگر آستین اوپر ہو تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے. طواف ہو یا عمرہ بغیر وضو کے نہیں ہوتا ہے، طواف نماز کے حکم میں ہے. اللہ پاک کے ناموں کی کوئی تسبیح کرے، یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم ہو یا حی یا قیوم ہو یا وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، وضو نہ ہو تب بھی جائز ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہے، بالکل زندہ ہے. حضور نے جو فرمایا کہ زندہ ہے. حضور نے فرمایا میری ملاقات ہوئی ہے. حضور نے فرمایا کہ انہ سینزل عیسیٰ ابن مریم علی منار شرقیہ ویزا دمشق کو اتریں گے. تو تمہیں کیا شک ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے؟ ایک ہوتے ہیں جو ہم فقہا کی تقلید کرتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں، لیکن تقلید کے بغیر گزارا ہی نہیں. میں 15 دن بعد خلیص سے آ کر طواف کرتا رہا ہوں. نہیں خلیص تو اگر مجھے نہیں پتا، لیکن خلیص میرے خیال میں میقات کوئی نہیں. آپ آتے طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. خلیص کے بعد آتا ہے میقات، جوفہ میں ہے میقات. خلیص سے ادھر کوئی میقات نہیں، تو آپ آ سکتے ہیں. اگر حج کی نیت آپ نے کرنی ہے تو یا تو خلیص سے کریں یا مسجد عائشہ سے، کیونکہ آپ حرم سے تو باہر ہیں نا.